نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق اللہ العظیم۔ جس دن ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور زیادہ ہے، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے دور نہ ہوگی، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وہ شخص جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور لایا وہ دل رجوع کرنے والا۔ داخل ہو جاؤ تم اس میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہے ہمیشہ رہنے کا دن، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے اس کے اندر، اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہے۔ اللہ تعالی نے قیامت کے حساب و کتاب کے بعد کفار کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جو منظر ہے اس کو تھوڑا سا یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں یہ ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جہنم کو بھریں گے، کس سے؟ انسانوں سے اور جنوں سے، ہم بھریں گے، بھر دیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں سے وعدہ کیا، جنت تو بھری جائے گی لیکن جہنم بہت بڑی ہے، بڑی وسیع ہے، اتنی کہ اس میں کمی پیدا ہو جائے گی، اس میں جگہ ابھی باقی ہوگی اور انسانوں اور جنوں کی کمی ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ پوچھیں گے اس سے کیا تو بھر گئی، میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا، حل امتلأت، ہم کہیں گے جہنم کو حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید۔ حل من مزید کی دو تفسیریں ہیں، علماء نے ذکر کی۔ نمبر ایک، یہ بھرنے سے پہلے اللہ پوچھیں گے، ابھی تک وہ مکمل بھری نہیں ہوگی، تو اگر پہلے پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا، کہے گی حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ اتنے جنات اور اتنے انسان اس میں داخل کر دے گا، وہ کہے گی ابھی میں نہیں بھری، تو اللہ جل جلالہ اپنی شایان شان اپنا پاؤں جہنم پر رکھیں گے۔ وہ اس وقت وہ جہنم اتنی کمزور ہو جائے گی اور وہ وزن برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب وہ پاؤں کیسا ہوگا؟ ایسے تو بالکل نہیں سمجھنا جیسے کہ انسانوں کا ہے، یہ اللہ کی کوئی صفت ہے، یہ اپنی صفت سے اپنی قدرت سے جہنم کو اللہ بھرے گا، باقی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ انسانوں کی طرح کوئی اللہ کا پاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی شکل و صورت سے جیسے انسان ہے یا جنات ہیں یا جہان کی کوئی چیز ہے، اللہ ان شکلوں سے ان صورتوں سے پاک ہے، لہذا اللہ کی کوئی صفت ہے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ جہاں بھی ایسا ذکر آئے ہاتھ کا، پاؤں کا، اس سے اللہ کی کوئی صفت مراد ہوتی ہے، یہ انسانوں کی طرح اس کو نہ سمجھنا۔ تو فرمایا اللہ اپنی قدرت سے اس کو بھر دے گا، تو پاؤں جو رکھے گا تو وہ اس وقت چڑ چڑ کرے گی، کہے گی بس بس پت پت
بس بس اے پروردگار بس بس۔ تو بھرنے سے پہلے جب پوچھا تھا تو کہہ رہی تھی حل من مزید، کچھ اور بھی چاہیے۔ اب جب بھر گئی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، میرا تو پیٹ ہی پھٹنے کو ہے، اے اللہ کچھ اور بھی ہے، اے اللہ میرے اندر جگہ نہیں ہے۔ تو حل من مزید جی، تو یہ دونوں معنوں میں حل من مزید ہے، تو پھٹنے کی وجہ سے یا نہ بھرنے کی وجہ سے۔ نہ جب تک نہیں بھری تھی تو کہہ رہی تھی اور چاہیے اور چاہیے، جب اللہ نے اس کو بھر دیا کہتی اے اللہ نہیں نہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے اندر تو 1 انچ کی بھی جگہ نہیں ہے، میں اب کیسے برداشت کروں گی؟ حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ یہ جہنم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے جنت کا ذکر کیا۔ یہ قرآن کریم کی ایک عادت ہے اور ایک طریقہ ہے اور ایک اسلوب ہے کہ جہنم کے بعد جنت کا اور جنت کے بعد جہنم کا مقابلتاً ذکر کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ میدان حشر میں جنتی لوگ موجود ہوں گے تو جنت ان کو دور نظر آئے گی، وہاں جانا پڑے گا، جنت کے لیے زیادہ سفر کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا، للمتقین، پرہیزگاروں کے بالکل قریب۔ اتنا بھی کافی تھا کہ جنت قریب کر دی جائے گی، لیکن اللہ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ اللہ نے آگے یہ کہا دور نہیں ہوگی، جنت قریب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں جنت کو طلب کرتا ہوں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ تیری رضا کا طالب ہوں اور جنت کا طالب ہوں، واعوذ بک من سخطک والنار، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ موجود ہے۔ تو فرمایا غیر بعید، یہ ایسی جنت کس کو ملے گی؟ اللہ نے فرمایا ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لکل اواب، ملے گی کس کو؟ فرمایا ہر اس شخص کو جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، حفیظ، اعمال پر طاعات پر حفاظت کرنے والا ہوگا، کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کبھی نہیں چھوڑے گا، حج فرض ہے حج کرے گا، فرمایا طاعات پر عبادات پر حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن، رحمان سے ڈرا بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ مجھے دیکھا نہیں اور مجھ سے ڈرتا ہے میرا بندہ۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ ایک قرآن کریم میں بڑا آیا ہے، مجھے نہ دیکھ کر ڈرنے والا مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دکھائیں گے، اپنا دیدار جنت میں کرائیں گے، لیکن وہ بندے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کی دھڑکن ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتی ہے جی۔ تو ہے اللہ 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 یا اللہ اللہم، جی آپ مکہ المکرمہ میں جائیں، کعبۃ اللہ کے آس پاس شور ہی شور ہے، اللہ اللہ اللہ، عرب ہیں عجم ہیں، گورے ہیں کالے ہیں، سب کے سب اللہ اللہ اللہ۔ پتہ نہیں وہاں کیا چیز ہے جو ان کو بلواتی ہے، ایسا شور ہے جی اور ایسا سما ہے کہ دل جو ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ ہے جی، یہاں جلال ہے۔ تو فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، کہ رحمان سے ڈرا بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لایا، یہ تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے، انسان کا دل رجوع کرنے والا ہو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہ سارے تعلقات، یہ سب رشتے ناتے ایک ایک کر کے ہم سے جدا ہو جائے گا، یا ہم چھوڑ جائیں گے یا وہ چھوڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ اللہ جل جلالہ، میں نے ایک دن آتے ہوئے مدرسے سے، یہاں عزیز ہوٹل مدرسے میں، تو میں نے طالب علموں کو بتایا، میں نے کہا یار نماز عصر پڑھنے کے بعد میں جب یہاں پہنچا تو ایک خیال مجھے آیا،
میں نے کہا یہ بھی جدا ہو جاتا ہے، وہ بھی جدا ہو جاتا ہے، یہ وہ بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ بتاتا ہے بندے کو کیا، تیرا وہ دوست بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ پیدا کرنے والا بھی میں تھا، اور اب اس جہان میں میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ بتاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جدائیاں ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا وجاء بقلب منیب، رجوع کرنے والا دل لایا، ادخلوها بالسلام۔ سبحان اللہ، جنتیوں کا کتنا اعزاز ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ قریب کھڑی ہے جنت، بالکل قریب ہے تمہارے، ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں جی، ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور حدیث پاک میں واضح طور پر آتا ہے جنت کا دروازہ بند ہوگا، بند ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص، اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلا وہ شخص جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، کھٹکھٹائے گا، فرشتے کو کہے گا دروازہ کھول، وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا دروازہ کھٹکھٹانے والا جنت کا وہ کون ہوں گے؟ ہمارے نبی علیہ السلام۔ اول من یقرع باب الجنہ، فرمایا ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، جو ایمان والے داخل ہو گئے جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ علماء نے فرمایا ہے اللہ کی عادت یہی ہے کہ طریقہ اور اسلوب اللہ جل جلالہ کا یہی ہے، یہ فرمایا اس کو کہتے ہیں عادت اللہ سنت اللہ، کہ اللہ جس کو ایک مرتبہ یہ نعمت عطا فرما دیں گے، جنت میں داخل کریں گے، اس کو کبھی وہاں سے نکالیں گے نہیں۔ تو کچھ علماء نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ریاض الجنہ کو بھی جنت کا ٹکڑا کہا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر کے درمیان اور منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو فرمایا وہاں جا کر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے اس ریاض الجنہ میں مجھے داخل کیا، اپنے نبی کے فرمان کے مطابق مجھے تو نے جنت میں داخل کر دیا، اے اللہ مجھے اس جنت میں بھی داخل فرما دے اور مجھے نہ نکالنا۔ تو فرمایا ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا، فرمایا کہ ان کے لیے جنتیوں کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہاں چاہیں گے، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں چاہتیں پوری نہیں ہوتی، ہاں جی، بالکل یہاں آپ اپنی چاہتوں کا فیصدی کر لیں، آپ کی کتنی چاہتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں؟ یعنی میرے خیال میں کسی کی چاہتیں 10% بھی پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ 10% کسی کی چاہتیں، 15%، 20% پوری ہو، لیکن کوئی ایسا تو دکھاؤ کہ 100% اس کی چاہتیں پوری ہوئی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ایسا نہیں، جنت میں کتنے فیصد چاہت پوری ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جو چاہیں گے ملے گا، 100% وہاں بندے کی چاہت پوری ہوگی۔ لہم ما یشاءون فیہا، فرمایا ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو چاہیں گے۔ ولدینا مزید، فرمایا ان کی چاہتوں کو رب تعالیٰ صرف نہیں دیکھے گا، انہوں نے انگور مانگے میں نے انگور دے دیے، انار مانگے انار دے دیے، حتیٰ کہ 2 حدیثیں سناتا ہوں آپ حضرات کو۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ، حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہات کا آدمی آیا۔ دیہات کے رہنے والے لوگ آ کر مختلف سوالات کرتے تھے، صحابی رسول تھے وہ بھی دیہات کے، کہنے لگے ایسے مجلس لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب کچھ ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ اگر وہاں دل کرے کھیتی کا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کھیتی ہے نا اللہ اس کی اجازت دے دے گا، یہ زمین ہے جنت کی، یہ اس کے اندر تو کھیتی کر سکتا ہے، تو آنن فانن سب کچھ ہو جائے گا، بیج ڈالے گا، اور فرمایا ڈالتے ہی
جو چاہے گا اگ آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی 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 کھیتی اس کے سامنے ہو جائے گی، کل جبال پہاڑ کے برابر کھیتی ہو جائے. وہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا. بس اس کی ایک چاہت ہے، ورنہ ضرورت تو ہے نہیں وہاں کسی چیز کی کھیتی باڑی کرنے کی، ایک خوشی ہے اس کی. اللہ جنتی کی اس خوشی کو بھی پورا فرما دے. دیکھ لے تیری کھیتیاں کس طرح کیا کرتا تھا. وہ جو دیہات کا رہنے والا تھا اس کا کام کا اگرچہ دیہاتی تھا لیکن کام کا کھیتی باڑی کا نہیں کرتا تھا. یہ تو کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آدمی یا تو کوئی قریشی ہوگا، حالانکہ قریش مکہ جو ہے وہ کھیتی نہیں کرتے تھے لیکن جب مدینہ میں آ گئے پھر وہ کھیتی کرنے لگے. تو ایسا آدمی یا کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا یہ جو وہاں چاہت کرے گا کہ اے اللہ میری کھیتی ہونی چاہیے، میں کھیتی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں کھیتی کیا کرتا تھا آج کھیتی نظر آنی چاہیے. تو وہ کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں وہ کون ہوگا، بہرحال تیرا گمان تو یہی ہے کہ قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، پتہ نہیں کون ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. ایک یہ واقعہ. دوسرا آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہ تو ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا. آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف چاہتیں پوری نہیں کروں گا، چاہتوں کے علاوہ بغیر چاہت کے بھی وَلَنَا مَزِيد، ہمارے پاس اور زیادہ نعمتیں ہیں جو ہم عطا کریں گے. چاہت کے بغیر بھی ہم دیں گے. تو چاہت کے بغیر بھی دیں گے. فرمایا ایک جنتی جنت میں داخل ہو چکا اور اپنے محل میں بیٹھے ٹیک لگائے بیٹھے، مسہریوں پر ٹیک لگائیں گے، تختوں پر ٹیک لگائیں گے، ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا مجھے سب کچھ مل گیا ہے جی، یہ محل ہے، یہ اتنی بڑی جنت اللہ نے مجھے دے دی ہے، یہ سب کچھ دے دیا، نوکر ہیں، غلمان ہیں جی، سب کچھ چھلکتے ہوئے پیالے، ہر چیز، نہریں دودھ کی ہیں جی، شہد کی، ہر چیز کی نہریں اللہ تعالی نے مجھے دے دی ہیں. وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور فرمایا بہت حوریں بھی اس کو مل چکی ہوں گی. ایک بہت زیادہ حسین و جمیل حور وہاں آئے گی اور آ کر نا اس کو ہاتھ لگائے گی، یوں کرے گی. وہ اس کی طرف دیکھے گا، من انتے، تو کون ہے؟ یہاں تو آپ یہ کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ کوئی زبان بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، کوئی زبان. جنت میں داخل ہونے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی، سارے کے سارے عربی ہوں گے. اور ہر بندے کی عمر 33 سال ہوگی، مرد ہے عورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزیدون علیہا، 33 سال کی عمر سے اضافہ نہیں ہوگا کہ اب یہ 34 سال کا لگ رہا ہے، اب یہ 35 سال کا لگ رہا ہے، اب یہ 40 سال کا لگ رہا ہے. نہیں، فرمایا داخل ہوتے ہی چھوٹا تھا تو اس کو بھی 35 سال، بوڑھا داخل ہوا تھا تو اس کو بھی 32 سال. فرمایا 32 سال کی عمر جو ہے، 32-33 سال کی عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چھوٹا بڑا 33 سال کی عمر میں ہمیشہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ رہے گا. اس جوانی میں اور اس صحت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنتی جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا یعنی یہ بھی 33 سال کا بن چکا ہوگا. اور وہ جو آئے گی حور، اور حوروں سے بڑھ کر حسن و جمال ہوگا اس کا، وہ آ کر اس کو یوں کرے گی. وہ دیکھے گا تو کہے گا من انتے، تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ پتہ ہے کیا جواب دے گی؟ پہلے آپ قرآن کو دیکھیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا جی؟ وَلَنَا وَلَدَيْنَا مَزِيد، ہمارے پاس اور بھی نعمتیں ہیں. یعنی جو چاہت کے علاوہ ہم دیں گے وہ بھی ہیں، جو قاعدے کے علاوہ ہم دیں گے، اپنے فضل سے مزید دیں گے، وہ بھی نعمتیں ہیں. مزید کا لفظ قرآن میں ہے. تو وہ جواب میں کیا کہے گی؟ یہ کہے گا، وہ یوں کرے گی، وہ کہے گا من انتے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا مزید، انا من المزید، میں جو تیرے پاس آئی ہوں یہ اسی مزید والی نعمتوں سے آئی ہوں. انا
من المزید، پتہ نہیں مزید والی نعمتیں کیا کیا ہوں گی۔ علماء نے فرمایا حوریں بھی بعض اس میں داخل ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو مزید میں داخل ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ فرمایا یہ بندے کو نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر، فرمایا جیسے چاند کو تم دیکھتے ہو، 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، سارے دیکھتے ہیں، سارے جنتی رب تعالی کا دیدار کریں گے وہاں جنت میں۔ اور لا تزامون، تم بھیڑ بھی نہیں کرو گے، سب کو جو ہے اپنی اپنی نشستوں پر بٹھا کر اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور فرمایا جیسے ہر جمعہ کو یہ جمعہ کے لیے لوگ یہ آ جاتے ہیں مسجد میں جمع ہو کر کہ آج جمعہ ہے، فرمایا ایسی ہی وہاں ہر جمعہ اللہ تعالیٰ اپنا بندوں کو دیدار کرائیں گے۔